السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم مشاہدین کرام، دینی بھائیو، عزیز ساتھیو، اسلامی خواتین، کل کے درس میں سانحہ کربلا کے تعلق سے کچھ باتیں ہوئی تھیں، اور میں نے اس میں بتایا تھا کہ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے وہ کوفہ کے لیے نکلے تو کربلا کے مقام پر ٹھہر گئے، اور عبید اللہ بن زیاد جو گورنر تھا کوفہ کا، اس کا آرڈر یہ تھا، اس کا حکم یہ تھا کہ حضرت حسین جو ہے ہمارے حوالے اپنے آپ کو کر دیں، خود سپردگی کر دیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا تھا۔ عبید اللہ بن زیاد کا مقصد تھا کہ انہیں گرفتار کر لیا جائے تھے حسین کو، لیکن جب وہ نہیں کامیاب ہوا تو اس نے 5000 افراد پہ مشتمل جو ہے لشکر بھیجا، جبکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس صرف 72 شہسوار تھے۔ جمعرات کا دن تھا، اور اس دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظہر اور عصر کی نماز پڑھائی، اور دونوں لوگوں نے، حضرت حسین کے لوگ جو تھے اور عبید اللہ بن زیاد کے جو سپاہی تھے، سبوں نے آپ کی امامت میں نماز پڑھی۔ جب مغرب کا وقت ہوا تو وہ لوگ جو اپنے گھوڑوں کو لے کر حضرت حسین کی طرف بڑھنے لگے۔ عبید اللہ بن زیاد کا جو لشکر تھا مغرب کے وقت اپنے گھوڑوں کو لے کر ان کی طرف بڑھنے لگے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو کہا جاؤ ان سے پوچھو کیا چاہتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ یا تو حضرت حسین عبید اللہ بن زیاد کی مرضی قبول کریں، یعنی گرفتاری دے دیں، یا پھر لڑائی کے لیے تیار ہو جائیں۔ بہرحال اس طرح سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جا کے ان لوگوں سے کہو کہ اس رات مہلت دے دیں، اور ہم کل کو انہیں بتائیں گے تاکہ ہم اپنے رب کے لیے ہم نماز پڑھ لیں، کیونکہ میں اپنے رب کے لیے نماز پڑھنا پسند کرتا ہوں۔ چنانچہ حضرت حسین اور آپ کے تمام جانثار اس رات اللہ کے لیے نماز پڑھتے رہے، اللہ سے استغفار کرتے رہے اور دعائیں مانگتے رہے۔ اب اصل جو لڑائی جو شروع ہوئی دونوں لشکروں کے درمیان، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبید اللہ بن زیاد کے جو سپاہی جو لشکر تھا، وہ دوسرے دن جمعرات کی رات ختم ہوتی ہے، اور جمعہ کے روز صبح سویرے دونوں فریقین کے درمیان جو ہے گھمسان کا رن پڑا، جو ہے جنگ شروع ہوئی۔ اور یہ 10 محرم کی تاریخ تھی۔ ان تاریخ کون سی تھی؟ 10 محرم سن 61 ہجری، اور مطابق 10 اکتوبر 680 عیسوی۔ اب دونوں لشکر آمنے سامنے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو لوگ ہیں، اور 5000 کا جو لشکر تھا عبید اللہ بن زیاد کی طرف سے جو بھیجا گیا تھا۔ کیوں مصنف لکھتے ہیں کہ کیونکہ حضرت حسین بن علی نے ابن زیاد جو گورنر تھا کوفہ کا، اس کو گرفتاری دینے سے انکار کر دیا تھا، اس وجہ سے جو ہے دونوں میں لڑائی شروع ہو گئی۔ دونوں کی فوجی طاقت اور تعداد میں بہت بڑا فرق تھا۔ کم لوگ تھے، 72 لوگ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ، اور 5000 کا لشکر ادھر سامنے۔
تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی جو تھے، جو ان کے جانثاروں نے اندازہ لگا لیا کہ اس میں اس خونخوار لشکر کو فتح کرنے کی طاقت نہیں ہے، یعنی وہ لوگ فتح نہیں کر سکتے، مٹھی بھر لوگ ہیں، چند گنے چنے لوگ ہیں، اس لیے انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے شہید ہونے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ چنانچہ وہ ایک کے بعد دیگرے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے مردانہ وار مقابلے کے بعد شہید ہوتے رہے، یہاں تک کہ وہ سب کے سب شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور باقی کون بچ رہا ہے؟ صرف حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کے سوا کوئی باقی نہیں بچا، جتنے ان کے ساتھ لوگ تھے شہید ہو گئے۔ اس کے بعد جو ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن کے طویل عرصے تک میدان میں گھومتے رہے، اس میدان میں گھوم رہے تھے، اور کوئی شخص آپ کو قتل کرنے کی جسارت پر آمادہ نہ تھا، یعنی کوئی آدمی قتل کرنا کی طاقت نہیں رکھا تھا، اس کے اندر ہمت نہیں تھی جا کر کے حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو قتل کر دے۔ یہاں تک کہ شمر بن ذی الجوشن آ گیا، جس کا بیان پہلے آیا تھا، اور ساری بدماشی اسی کی تھی، ہے نا۔ شمر بن ذی الجوشن آ گیا اور اس نے کوفی جنگجوؤں سے چیخ کر کہا، جو کوفہ کے لوگ تھے، جو عبید اللہ بن زیاد کی جو لشکر تھی، جو فوج تھی، ان لوگوں سے اس نے چیخ کر کہا، افسوس تمہاری مائیں تمہیں گم پائیں، اسے گھیرے میں لے لو اور قتل کر دو۔ اس نے کہا کہ حسین کو گھیرے میں کر لو اور قتل کر دو۔ چنانچہ انہوں نے حسین کا محاصرہ کر لیا، گھیر لیا، اور آپ اپنی تلوار سونت کر شیر کی طرح ان پر الغاریں کرتے رہے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اپنی تلوار سونت کر کے تلوار نکالی اور شیروں کی طرح ان پر الغار کرنے لگے، اور ان غداروں کے سر اڑاتے رہے۔ بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ جو تعداد ہوتی ہے، تعداد کی زیادتی جو ہے نا، یہ بہادری پر غالب آ جاتی ہے۔ تو جیسا کہ مصنف نے لکھا ہے کہ بسا اوقات عددی کثرت، یعنی زیادتی جو ہے تعداد کی، یہ بہادری پر، شجاعت پر غالب آ جاتی ہے، اور ہزاروں کتے بالآخر شیر کو نڈھال کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اسی دوران شمر بن ذی الجوشن جو ہے سیدنا حسین کا سوتیلا ماموں، انہوں نے لکھا ہے کہ اپنے فوجیوں سے چلا کر کہنے لگا، تم پر افسوس، تم کس چیز کا انتظار کر رہے ہو، آگے بڑھو۔ چنانچہ وہ آگے بڑھے اور انہوں نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر ڈالا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور جس شخص نے آپ کو قتل کیا اور آپ کا سر تن سے، یعنی آپ کے بدن سے، جسم سے جدا کیا، وہ اشتر نخعی کے قبیلے سے تعلق رکھنے والا ملعون، اس کا نام کیا تھا؟ سنان بن انس نخعی تھا۔ اور یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کو شمر بن ذی الجوشن ملعون نے قتل کیا تھا۔ تو بہرحال اس طرح سے جو ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا، سمجھ رہے ہیں؟ اور حضرت حسین کی شہادت کے بعد ان کا سر کوفہ میں ابن زیاد کی طرف بھیجا گیا، جو گورنر تھا کوفہ کا، سر کاٹ کر کے ابن زیاد کی طرف جو ہے بھیجا گیا۔ جب آپ کا سر عبید اللہ بن زیاد کے سامنے رکھا گیا تو اس ملعون ابن زیاد نے آپ کے منہ میں چھڑی داخل کر کے کہنے لگا کہ یہ بہت خوبصورت دانتوں والا ہے، یعنی سر بھیج دیا گیا اس گورنر عبید اللہ بن زیاد ملعون کے پاس، تو اس سر میں جو ہے کیا ہے، وہ منہ میں چھڑی اس نے ڈال دیا اور کہا کہ یہ بہت خوبصورت دانتوں والا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، مشہور صحابی ہیں، وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اللہ کی قسم
میں تجھے قباحت و خرابی کا داغ لگاؤں گا۔ میں نے حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس منہ کی وہ جگہ چومتے دیکھا ہے جہاں تو نے چھڑی رکھی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح حضرت حسن، دونوں کو بہت مانتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نواسے تھے آپ کے۔ تو بہرحال طبرانی میں صحیح سند سے مروی ہے کہ امام ابراہیم نخعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر میں ان لوگوں میں ہوتا جنہوں نے حضرت حسین کو شہید کیا ہے، پھر میں جنت میں بھی داخل ہو جاؤں تو مجھے حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتے وقت حیا آئے گی، لیکن کوفیوں میں حیا کہاں ہے؟ کوفہ کے جو لوگ ہیں ان کے اندر حیا کہاں ہے، شرم کہاں ہے، جو انہیں شہید کر کے بھی ان کی محبت کا دم بھرتے تھے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اس طرح میرے دوستو آپ اس کو یہ سمجھ لیں کہ دھوکہ دیا گیا تھا، اور حقیقت بات یہی ہے جو میں نے بیان کیا اس سے پہلے کل والی یا پرسوں جو قسط میں ہے، کہ اس طرح سے حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو کوفہ کے لوگوں نے دھوکے سے بلایا وہاں، دھوکے سے بلایا، اور پہنچنے پہ کسی نے ساتھ نہیں دیا، چند گنے چند لوگوں کے علاوہ، اور اس طرح سے جو ہے انہیں اس جگہ کربلا کے میدان میں جو ہے اس مقام پہ شہید کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب یہاں اگر آپ دیکھیں گے اس تاریخی حقیقت کو تو انشاءاللہ بعد میں بیان ہوگا اس کا کچھ، کہ اس کے بارے میں جو لوگ کہتے ہیں یزید نے حکم دیا، یزید بن معاویہ کے آرڈر سے، ویسا کچھ نہیں۔ یہ تو جانا چاہتے تھے وہاں، میں نے بتایا تھا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 باتیں رکھی تھیں، یا تو مجھے واپس جانے دو، یا تو مجھے کہیں مسلمانوں کے پاس بھیج دو سرحد پہ جہاں مسلمانوں کی تعداد ہو، یا مجھے یزید بن معاویہ کے پاس جانے دو شام، ملک شام میں جا کے میں وہاں اس سے بیعت کر لوں۔ ان کی تو چاہت تھی کہ میں جاؤں، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ تو بہرحال مقدر اور تقدیر میں جو چیز ہوتی ہے نا، تو جس جگہ جہاں جس طرح سے موت جس کی ہو وہ ہوگی، جس بھی ذریعے سے ہو، جو چیز مقدر میں لکھی جا چکی ہے اسے کوئی ٹال نہیں سکتا ہے نا۔ تو زندگی اور موت یہ سب اللہ رب العالمین نے جتنا متعین کیا ہے اتنے آدمی دنیا میں رہے گا۔ اور ایک سانحہ تھا، بہرحال بہت ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا جو ہے اسلامی تاریخ میں، اور اس سے پہلے بھی آپ دیکھے جاتے عمر، حضرت علی، تو عثمان رضی اللہ عنہم، ان سب کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا، انہیں بھی قتل کیا گیا۔ تو بہرحال یہ کربلا کے تعلق سے میرے دوستو جو بات میں نے بیان کی، اس کتاب کی روشنی میں جو صحیح روایتوں سے جو چیز ثابت تھی وہی ہے۔ اور پھر انہوں نے کچھ لوگوں کا نام ذکر کیا کہ اس کربلا میں جو ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کون کون سے لوگ شہید ہوئے تھے۔ تو اس میں کافی لوگ ہیں جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے گھرانے کے ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے اس میں کہ حضرت حسین کے ساتھ آپ کے بہت سے اہل بیت شہید ہوئے، جن کی تعداد جو ہے 18 ہے، جن کی تعداد 18 ہے۔ ان میں جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی بن ابی طالب جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے والد ہیں، ان کی اولاد میں سے جو لوگ شہید ہوئے ان میں سیدنا حسین، سیدنا جعفر، سیدنا عباس، سیدنا ابوبکر، سیدنا محمد، سیدنا عثمان، 6 لوگوں کا نام ہے جو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے سیدنا علی الاکبر، سیدنا عبداللہ، جبکہ امام زین العابدین علی الاصغر کو اللہ نے سلامت رکھا، وہ باقی بچ گئے تھے۔ اسی طرح سے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے سیدنا عبداللہ، سیدنا قاسم، سیدنا ابوبکر، اور اسی طرح عقیل بن ابی طالب کی اولاد میں سے سیدنا جعفر، سیدنا عبداللہ، سیدنا عبد الرحمن، سیدنا مسلم، سیدنا عبداللہ بن مسلم، اور عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب کی اولاد میں سے سیدنا عون، سیدنا محمد رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں۔ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والے
मज़कूरा जो जिनका भी बयान हुआ, ज़िक्र हुआ, ये 18 अफराद जो है इस बेजोड़ मार्का में शहीद हुए। उनकी तादाद 18 है। सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने शहादत पाने वालों में सैयदना अबू बकर बिन अली, सैयदना उस्मान बिन अली, सैयदना अबू बकर बिन हसन बिन अली भी थे। लेकिन आप कभी भी इनके नाम शिया हजरात की किताबों में, उनकी कैसेटों में, उनकी ज़ुबान से नहीं सुनेंगे। जितनी किताबें उन्होंने लिखी हैं उसमें इनका जिक्र नहीं पाएंगे आप। इसकी वजह क्या है? शायद इसलिए कि इन लोगों को पता ना चले कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी औलाद के नाम भी हज़रत अबू बकर, उमर, उस्मान के नाम पर रखे थे। या एक हज़रत हुसैन ने भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के नाम पर अपने बेटे का नाम अबू बकर या उमर रखा था। ये शियों की सर्दमोहरी और इल्मी ख़यानत बहुत ही बड़ी अजीब चीज़ है, बहुत अजीब है, समझ रहे हैं ना। चूँकि मैं इसलिए इन्होंने लिखा इस किताब में, मेरे दोस्तों, आप लोगों को याद हो, मालूम हो, है ना, कि ये लोग जो है हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर वगैरह इन नामों से चिढ़ते हैं ये, और बहुत अजीब अजीब बातें, बड़े बड़े बुरे अलक़ाब से इनको याद करते हैं, समझ रहे हैं ना। लेकिन उन्हें पता होना चाहिए कि अबू बकर और उमर जो है नाम, हज़रत अली और हज़रत हुसैन ने भी अपने बच्चों के नाम रखे थे, हैं। तो लेकिन ये लोग इस चीज़ को ज़ाहिर नहीं करते हैं। बहरहाल, तो ये वो नाम थे मेरे दोस्तों जो नबी हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ अहले बैत में से शहीद होने वाले, जिनकी तादाद जो है 18 है। फ़ज़ाइल सहाबा में मुसन्निफ़ लिखते हैं कि फ़ज़ाइल सहाबा में इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह ने हसन सनद से बयान किया है, कहते उम्मे सलमा उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थे। उस वक्त हुसैन मेरे पास थे, वो रोने लगे, कहते हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो जब मैंने उन्हें छोड़ दिया, यानी बचपन की बात है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले गए। तो कहते जिब्रील ने पूछा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तू इनसे मोहब्बत करता है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ। यानी हज़रत हुसैन के बारे में जिब्रील ने पूछा कि तू इससे मोहब्बत करता है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ। तो जिब्रील ने कहा, तेरी उम्मत अनकरीब इसे कत्ल कर देगी। अगर आप चाहें तो मैं आपको उस सरजमीन की मिट्टी ना दिखाऊं जहाँ ये कत्ल किया जाएगा। चुनांचे उन्होंने मिट्टी दिखाई, तो उस जगह की मिट्टी थी जिसे करबला कहा जाता है। ये मुस्नद अहमद, गोया कि ये पहले ही थे, जिब्रील ने ये चीज़ बता दिया था और अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से, है ना, ये बात आप तक पहुंची थी जिब्रील के जरिए। उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा से भी मरवी है कि उन्होंने शहादत हुसैन पर जिन्नात को नौहा करते हुए सुना। यानी वो लोग भी नौहा और मातम इस तरह कर रहे थे, मतलब इनके शहादत पर। और ये जो कहा जाता है, बहुत सारे लोग इस तरह से ये चीज़ें बयान करते हैं कि उस रोज़ जो है, जिस दिन इनकी शहादत हुई करबला में, तो आसमान जो है खून बरसाने लगा था, यानी आसमान से खून की बारिश होने लगी, या ये कि दीवारों पर खून ही खून नज़र आने लगा था, या जिस पत्थर को उठाया जाता उसके नीचे खून पाया जाता, या जिस ऊँट को भी ज़बह किया जाता तो ऊँट जो है खून बन जाता। ये सब जो है बगैर सर और पैर की बातें हैं, समझ लेना, हिकायात, कहानियाँ हैं इस तरह से। और ये शीई खुराफात हैं, ये शिया हजरात की तरफ से हैं, जो इस तरह से मनगढ़ंत चीज़ें जो है बयान करते हैं। सिर्फ जज्बात को उभारने के लिए ये चीज़ें गढ़ी गई हैं, है ना। इनकी सही सनद कहाँ आप पाएंगे, बल्कि ज़ईफ़ सनद भी इनकी कहीं नहीं मिलती है। हाँ, ये गढ़ी हुई बात है मेरे दोस्तों, इनकी कोई हकीकत नहीं है, इसलिए हमें इन पर एतमाद और भरोसा नहीं करना चाहिए। ये लोगों के जज्बात को बरेंगेख्ता करने के लिए, जज्बात को उभारने के लिए, लोगों को इमोशनल करने के लिए इस तरह से चीज़ें ऐसे बयान कर दी जाती हैं। अरे उस रोज़ जिस दिन शहीद हुए तो उस दिन आसमान से खून बरस रहा था, दीवारों पर खून ही खून नज़र आ रहा था, है ना। जिस पत्थर को उठाया जाता उसके नीचे खून ही खून पाया जाता। ये सब बगैर सर पैर की बातें हैं, इनकी कोई हकीकत नहीं है, है ना। अगर ऐसी चीज़ें आप सुनते हैं तो आप इसको ना सुने
اور اس پہ اگر سنتے ہیں تو اس پہ اعتماد نہ کریں، یہ سب جھوٹی چیزیں ہیں، جو شیعہ حضرات کی گڑھی ہوئی چیزیں ہیں، یہ سب خرافات ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ایک روایت ہے طبرانی میں صحیح سند سے کہ ابو رجا عطاردی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارا ایک پڑوسی جو ہے بلحجین سے تعلق رکھتا تھا، وہ کوفہ آیا اور اس نے کہا کہ تم اس فاسق کو کیا سمجھتے ہو جسے اللہ نے قتل کر دیا؟ اس ملعون نے یہ بات حضرت حسین کی بابت کہی تھی، یعنی فاسق کہا، فاسق بن فاسق، یعنی فاسق کے لڑکے فاسق، نعوذ باللہ من ذالک، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو ابو رجا عطاردی کا بیان ہے کہ اچانک اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے 2 تارے برسائے جن سے اس کی بصارت ختم ہو گئی، یعنی وہ آدمی وہیں فوراً جو ہے نابینا اور اندھا ہو گیا، جو ہے اس کی روشنی چلی گئی۔ اور اسی طرح سے فضائل صحابہ میں صحیح سند سے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ میں نے دوپہر کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں گرد آلود دیکھا، اور اس وقت آپ کے پاس ایک شیشی تھی جس میں آپ خون کے قطرے ڈال رہے تھے۔ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے، میں آج سارا دن یہی کام کرتا رہا ہوں۔ اس حدیث کے راوی عمار بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے خواب کی دن کا تاریخ سے موازنہ کیا تو وہ خواب اسی تاریخ کے مطابق ہوا جس دن آپ شہید ہوئے تھے، ہے نا؟ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے دیکھا، بخاری کی روایت ہے۔ اور یاد رہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان لوگوں میں سے تھے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ حلیے کو خوب جانتے تھے، آپ ساتھ میں تھے، ہے نا؟ تو اس طرح سے جو ہے یہ خواب حضرت عبداللہ بن عباس نے دیکھا تھا۔ تو بہرحال مختصر یہ کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ جو ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح سے شہید ہوئے، اور جس شخص نے ان کے قتل کا حکم دیا وہ عبید اللہ بن زیاد تھا جو گورنر تھا کوفہ کا، لیکن یہ ملعون بھی تھوڑے عرصے کے بعد قتل ہو گیا۔ اسے مختار بن ابی عبید ثقفی نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقام میں قتل کر دیا تھا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ مختار بن ابی عبید ثقفی خود بھی ان لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے مسلم بن عقیل کو کوفہ بلوا کر بے یار و مددگار چھوڑ دیا تھا۔ تو یہ حال تھا میرے دوستو، عبید اللہ بن زیاد بھی قتل کیا گیا، اور یہ حال تھا اہل کوفہ کا، بلکہ سبھی شیعوں کا یہ حال ہے کہ اولاً تو وہ اپنے آپ سے اس بات کا انتقام لیتے ہیں کہ انہوں نے حضرت مسلم بن عقیل کو بے یار و مددگار کیوں چھوڑا، حتیٰ کہ وہ شہید کر دیے گئے اور ان کے اپنے جسموں پر خراش تک نہیں آئی۔ دوسرے یہ کہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے تو سوائے حر بن یزید اور اس کے چند ساتھیوں کے کسی نے آپ کا ساتھ نہ دیا، چونکہ اہل کوفہ نے آپ کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا تھا، اس لیے وہ حسرت سے افسوس کرتے ہوئے اپنے سینے پیٹتے ہیں۔ علاوہ اس کے جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ اس گناہ کے کفارے کے طور پر کرتے ہیں جو ان کے بقول ان کے بڑوں نے کیا تھا۔ مختار بن ابی عبید ثقفی کے بارے میں انہوں نے ایک نوٹ چڑھایا، کتاب میں لکھتے ہیں کہ مختار بن ابی عبید کے اس لشکر کا نام ہی توابین یعنی توبہ کرنے والے تھا، جو ہے جس نے حضرت حسین کا انتقام لیا تھا۔ یہ نام اس سرد مہری اور مجرمانہ غفلت کو تسلیم کرنے کی وجہ سے رکھا گیا جو اہل کوفہ نے حضرت حسین سے برتی تھی۔ یہاں سے سیاسی طور پر شیعہ کی ابتدا ہوئی، البتہ مذہبی طور پر شیعہ جو ہے یہ بنو امیہ کے دور کے بعد وجود میں آئے، سمجھ رہے ہیں؟ اور آخری بات آج کے درس میں، جامع ترمذی میں صحیح سند سے مروی ہے کہ حضرت عمارہ بن عمیر بیان کرتے ہیں، عمارہ یا عمارہ بن عمیر بیان کرتے ہیں کہ جب عبید اللہ بن زیاد اور اس کے ساتھیوں کے سر کاٹ کر مسجد میں ترتیب سے رکھے گئے، وہی عبید اللہ بن زیاد ہے جو کوفہ کا گورنر جس نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا۔ عبید اللہ بن زیاد اور اس کے ساتھیوں کے سر کاٹ کر مسجد میں ترتیب سے رکھے گئے تو یہ فرماتے ہیں کہ میں بھی وہاں گیا تو وہاں موجود لوگ شور مچا رہے تھے۔ وہ آ گیا، میں نے دیکھا کہ ایک سانپ آیا جو سروں کے درمیان سے گزر کر عبید اللہ بن زیاد ملعون کے نتھنوں میں داخل ہوا
اور تھوڑی دیر بعد نکل کر غائب ہو گیا۔ اچانک لوگوں نے پھر کہا وہ آ گیا، وہ آ گیا۔ اس طرح